نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی نہیں اور نہ کوئی مددگار۔ پچھلی آیت پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہوا اور ان کے حوالے سے آیت کا شان نزول بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کفار کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی بندے کو راستہ بتا دیتا ہے، مارگ دے دیتا ہے، بتاتا ہے، اور پھر کوئی جاننے کے باوجود کافر رہے تب اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے کفر کی اور شرک کی سزا دیتا۔ اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے، پہلے وہ قانون بناتا ہے، قانون بتاتا ہے، پھر بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں اس قانون پہ عمل کرنا ہے، اور پھر سب جاننے بتانے کے بعد اگر بندہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پکڑتا ہے، یعنی انصاف کرتا ہے، اس کے گناہ کے مطابق، کفر کے مطابق سزا دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، پیچھے آیت کریمہ میں گزرا کہ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کر انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ہم تو ابھی تک اپنے مرے ہوئے باپ دادا جو مشرک و کافر تھے ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے، اور اب یہ آیت اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیچھے آیت گزری کل کے بیان میں، المومن اور نبی اور مومنوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش چاہیں جب چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہ ایاہ، اور ابراہیم کا اپنے چچا کے لیے بخشش چاہنا وہ نہیں تھا مگر ایک وعدے کے مطابق جو وہ ابراہیم سے کر چکا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کا چچا آزر یہ تو اللہ کا دشمن ہے اور کفر پہ مرے گا، فتبرأ منہ، تو آپ نے تنکا توڑ دیا، آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والے متحمل ہیں۔ اس کی تفسیر کل عرض کر چکا۔ اب ان آیات کے شان نزول میں یہ بات تھی کہ صحابہ حضور سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اب تک تو ہم اپنے مشرک باپ داداؤں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے،
تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ بہت گنہگار ہوئے. اور آیت اتری ہے کہ ان کے لیے دعائے بخشش نہیں ہے. حضور اب تک تو ہم کر رہے تھے. تبھی آیت کریمہ اتری. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ کرے. حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. یہاں تک کہ اللہ انہیں صاف بتا نہ دے کہ کس چیز سے بچنا ہے. اللہ پہلے بتاتا ہے، پہلے اللہ قانون بتاتا ہے، اللہ دستور بتاتا ہے، ضابطہ اتارتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اور قانون بتانے، ضابطہ بتانے سے پہلے اللہ پکڑتا نہیں ہے. پکڑتا اس وقت ہے کہ قانون بتا دیا جائے اور اس کے باوجود قانون تم تک پہنچ گیا اور تم نہ سنبھلے تب پکڑا جاتا ہے. تو اب ان صحابہ سے کہا گیا کہ اب سے پہلے قانون نہیں اترا تھا، اب قانون اترا ہے. اب تمہیں پتا چل گیا کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، تو پہلے جو کرتے تھے وہ معاف ہے. بس اب قانون پتا چلا اب نہیں کرنا ہے، اب اگر کرو تو پکڑا جائے گا. یہ ہے. اور پھر ایک روایت جو یہ بھی ہے کہ تفسیر خازن اور تفسیر معانی میں علامہ آلوسی وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ آیات جو ہیں منسوخ احکام کے تعلق سے اتری ہیں. جو حکم پہلے اترا تھا پھر کچھ بات وہ حکم منسوخ ہو گیا. کچھ باتیں ایسی تھی شروع میں حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا. اب لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، اب ڈائریکٹ مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے نا بھائی. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا ابھی تک معاشرہ بہت عادی ہے. ڈائریکٹ کسی چیز کو چھڑایا نہیں جا سکتا. آہستہ آہستہ شراب اتنی عام تھی جو ہے عرب میں کہ پانی سے زیادہ لوگ شراب پیتے تھے. ظاہر ہے اس وقت وہ حرام کا حکم نہیں اترا تھا. اگر ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو گراں گزرتی. عادت جس کی بن جاتی ہے تو پھر وہ گراں گزرتا ہے. ڈائریکٹ وہ آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ملک میں ویسن مکتی ابھیان چلائے جاتے ہیں. ابھی مارکیٹ میں نئی نئی ٹیبلٹ آ گئی. آپ کس چیز کی عادی ہیں؟ شراب کے، تمباکو نوشی کے. اس طرح کا ایک کیمیکل بنایا جاتا ہے اور وہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے تاکہ اس کو کھاؤ تو اس کے کھانے سے تھوڑا احساس تمہیں اسی عادت کا رہے گا، مگر وہ چیز تم سے چھوٹ جائے گی. نکوٹینس رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ تم پان اور گٹخا اور تمباکو نوشی اور یہ شراب یہ سب چھوٹتی جائے گی. تو یہ اس بات کے لیے ڈاکٹر لوگ، اطباء، حکیم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب عادی ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ایک بار کی چھوٹنا دل پہ گراں گزرتا ہے. تو پہلے شراب جب حرام کی گئی ڈائریکٹ نہیں، پہلے کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نماز کے لیے جب جاؤ تو شراب نہ پیو. پہلے تو حلال تھی، اب تک اترا نہیں ہے قانون، زمانوں سے پھر اب اسلام آیا ہے، اب حرام ہوگی. تو اب آہستہ آہستہ کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور نماز میں نشے کی حالت میں نہ آؤ. تو اب لوگ سوچتے تھے ظہر پڑھنے جانا ہے، عصر پڑھنے جانا ہے، نشہ کتنی دیر تک رہتا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نشہ اترنے سے پہلے ہی وقت نماز آ جائے. چلو نہیں پینا ہے تو مغرب ہے، عصر، عشاء، یہ تینوں وقت ایسے ہیں کہ ایک کے بعد فوراً، زیادہ وقفہ نہیں ہے، دوسری نماز کا وقت ہے. تو اتنا وقت وہ بچ جاتے تھے، اتنا وقت بچتے تھے. ایک لمبا ٹائم زور سے لے کر عصر تک کا ملا ہے، فجر سے لے کر زور تک کا ملا ہے. اب یہ حکم آیا، پھر آہستہ آہستہ حکم میں تبدیل ہوتی کہ پھر کہا گیا تمہارے کھانے کا برتن الگ رہے، جس شراب میں کٹورا، جس کٹورے میں شراب پیتے ہو وہ الگ رہے، ورنہ شراب کا گلاس الگ ہوتا ہے. عام طور پہ پانی پیتے ہیں اس کا گلاس الگ رکھتے ہیں.
تو اب اس برتن کو بھی دیکھے گا آدمی تو پھر یاد آئے گی، چلو ایک گھونٹ لگا لیتا ہوں. تب وہ برتن آہستہ آہستہ حکم. اب سب ان حکموں پہ جب عمل ہو گیا کہ اب نماز سے پہلے بچ جاتے ہیں. پہلے پورے دن نشہ ہوتا تھا، جب چائے پی لیتے تھے. اب اتنے عادی بن گئے کہ نماز تک اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو بچانے کی ایک فطرت، ایک پاور ان کے پاس آ گیا، رکنے کا ایک پاور اور طاقت ان کے پاس آ گئی ہے. اب بچنے کی طاقت آ گئی. اب آہستہ آہستہ کر کے اب حکم اترا، انما الخمر والمیسر، پورے آیت اتری، اللہ نے اتارا جوا اور شراب یہ دونوں حرام ہے، اب کلیتاً دور رہنا ہے. تو یہ اسلام کو اسی لیے دین فطرت کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ہمارا جو نیچر ہے اس نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ قانون دیتا ہے، قانون اتارتا ہے. تو یہ جو چیزیں کچھ احکام اترے، پہلے اترتے تھے، پھر وقت آتا تھا تو اللہ تعالیٰ وہ احکام بدل دیتا تھا. عرب والے کہتے تھے لو پہلے کیا قانون آیا، دوسرا قانون آ گیا، تو پہلا قانون کیا تمہارے رب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بدلنا ہے؟ پہلے سے بدلا ہوا اتار دیتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا مثلہا. اور جب ہم کوئی حکم اتاریں پھر اس کو منسوخ کرتے ہیں یا بدل دیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لائیں یا اس کے مثل لائیں. اس میں بے شمار حکمتیں تم نہیں جانتے، رب جانتا ہے حکمتیں. ننسخ من آیتین، اب کوئی آیت منسوخ کر دیں، حکم بدل دیں، اب اس سے بہتر لے آئیں، اس کے مثل لے آئیں. اللہ کی حکمتیں ہیں، رب تو جانتا ہے کہ اس کو ایک وقت میں بدلنا ہے. روزہ رات کو بھی ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ کتنا کٹھن تھا. رمضان کے راتوں میں بیوی سے قربت منع تھی، قربت نہیں کر سکتا تھا. اور آدمی اگر پھر سو گیا، پہلے پارے مرض کا جو سو گیا پھر اٹھا تو روزہ. تو رمضان میں راتوں میں بھی یہ پابندیاں تھی. پھر فاروق اعظم کا وہ واقعہ پیش آیا اور شب میں اپنی اہلیہ سے قربت کر لی. تب ان بزرگوں کی ایسی جو خطائیں ہوئی ہیں ان میں بھی اللہ نے امت کے لیے آسانیاں اور رحمتیں اتاری ہیں. بتاؤ یہ واقعہ اگر پیش نہ آتا تو اب ہم بھی رات میں، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے قربت ہمیں حرام ہوتی. پھر آیت کریمہ اتری احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنے بیویوں سے قربت یہ جائز ہے. یہ قانون بدلتے رہتے تھے. خیر، تو شروع میں کچھ قانون اترے، کچھ صحابہ نے ان قانون کو دیکھا، ہاں یہ ہیں، جیسے تبدیلی قبلہ. ایک زمانہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا. سرکار نے 16 یا 17 مہینے تک ادھر رک کر کے نماز پڑھی، یروشلم بیت المقدس کی طرف. تو اب جو صحابہ ایمان لے آئے، کچھ لوگ حضرات ایمان لے آئے، اور ایمان لے آنے کے بعد وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اس سے پہلے کہ حکم بدل جائے، اور حکم بدلا اور بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، اس حکم کے اترنے سے پہلے وہ صحابہ تھوڑا بہت سیکھ کے الگ دیہاتوں میں، علاقوں میں دین کی خدمت کے لیے چلے گئے. اب انہیں پتا نہیں چلا کہ مدینہ میں حکم بدل گیا ہے. سوشل میڈیا کا تو زمانہ تھا نہیں، پتا نہیں تھا کہ حکم بدل گیا ہے. تو اب بہت زمانوں کے بعد پتا چلا کہ قبلہ تو بہت مدت پہلے بدل گیا ہے. ارے ہم تک تو ابھی تک ہم قبلہ خانہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو کیا ہوا؟ تو ان کے تعلق سے یہ آیت اتری کہ وہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے وطن سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب یہاں آئے مدینہ میں تو پتہ چلا کہ یہاں تو بہت پہلے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن گیا ہے. اب انہیں ڈر لگا کہ ابھی تک کتنی ساری نمازیں کتنے مہینوں تک
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو پھر وہ نمازیں کیا ہوئی؟ ان کے تسلی کے لیے اللہ نے اتارا۔ اللہ قانون دینے اور قانون جاننے کے بعد پکڑ کرتا ہے۔ ابھی تک تمہارے اوپر تمہارے پاس اس تبدیلی قبلہ کا قانون پہنچا نہیں تھا، لہذا اب تک تم نے جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں ہو گئی۔ اب پتہ چل گیا اب خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے، اب خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا۔ اللہ پہلے قانون بتاتا، اور قانون بتائے بغیر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ کی شان نہیں ہے کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک انہیں خوب نہ بتا دے، صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے بچنا ہے، پہلے بتا دیتا ہے کس چیز سے بچنا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے کہ کس تک قانون پہنچا ہے اور کہاں تک قانون نہیں پہنچا ہے۔ قانون کی بڑی اہمیت ہے۔ قانون جہاں نہیں ہے وہاں معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، ملک ہو، جہاں قانون نہیں پہنچتے ہیں، قانون پہ عمل نہیں ہوتا ہے، یا قانون ہوتا ہے مگر اس قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے، تو پھر اس معاشرہ، اس سماج، اس سوسائٹی، اس ملک میں حالات خراب ہو گئے۔ اس لیے قانون کی اہمیت ہے، اور اسلام نے بھی یہ سارے قانون بتائے، ضابطے بتائے ہیں، تاکہ، اور اسلام دین فطرت ہے اور عالمی مذہب ہے، یونیورسل مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے، اس لیے اسلام صرف مذہب اسلام تک کے قانون اور دائرے نہیں دیتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں، چاہے اس کا تعلق سوسائٹی سے ہو، معاشرے سے ہو، سماج سے ہو، ڈومیسٹک لائف اپنی خانگی زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق ملک سے ہو، دنیا سے ہو، اسلام نے سب کے قاعدے دیے ہیں تاکہ تمہارا مذہب بھی صحیح رہے، اس پہ عقیدہ بھی صحیح رہے، اور ان قانون کو فالو کرو تو تمہارے گھر سے لے کے ملک کے حالات بھی بہتر ہیں۔ اس لیے قانون اتاریں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے پیچھے اس کے قانون کا سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے، سمویدھان کا یوگدان ہوتا ہے، اور جب اس پہ عمل ہوتا ہے تو حالات بہتر رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں۔ اور اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بھی اس مسئلے اور اس قانون پہ عمل کرے، اور اس ملک کا کسان بھی اس پہ عمل کرے۔ تو یہ ہے قانون کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ کرے جب تک کہ انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، یحیی و یمیت، وہیں جلاتا ہے وہیں مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی والی ہے نہ کوئی مددگار، وہیں سب سے بڑا مددگار ہے۔ اس کی اطاعت میں رہے، اس کی فرما برداری میں رہے، اس کے قانون پہ عمل کرے۔ ساری دنیا تمہیں مارنا چاہے کوئی نہیں مارے گا، اگر اللہ تمہیں مارنا نہ چاہے یحیی و یمیت، وہیں جلاتا ہے وہیں مارتا ہے، موت و حیات اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، اس لیے اس کے فرمان پہ عمل کرو، اور وہ تمہیں اپنے احکام پہ عمل کرنے کے بدولت تم پہ رحمتیں اتارے گا۔ اور اگر رب تمہیں مارنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، بھلے تمہارے پاس دنیا کے اسلحہ پڑے ہوں، دنیا کی طاقتوں کے طاقتیں انبار کے انبار ہوں، اور تم دنیا میں سب سے بڑے طاقت اور سب سے بڑے جو ہیں قوت والے کیوں نہ مانے گئے ہو، مگر رب مارنا چاہے تو پھر چھوٹے سے کورونا کے وائرس سے پوری دنیا کو ڈرا سکتا ہے، چھوٹی سی چیز سے ڈرا سکتا ہے کہ دیکھو ایک چیز جو دکھنے میں بھی نہیں آ رہی ہے مگر اس سے پوری دنیا خوف ہے۔ رب بتاتا ہے بھلے پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا مگر ایک مچھر نمرود کو اس کی اوقات بتا دے رہا۔ یہ رب تبارک و تعالی قدرت اور طاقتوں کا مالک ہے،
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سنو اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا مددگار صرف اللہ ہے۔ آگے اسی کی طرز میں انشاءاللہ آئندہ کی آیت الفاتحہ۔